آپ ایک ہی ملک کے ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے ایک ہی پارٹ کو اس طریقے سے پلے کریں اور لوگوں کو سمجھیں کہ وہ کوئی بالکل ہی جناب گدے ہیں، تو پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ کوئی ایسا آرگیومنٹ دیں، کوئی 2-4 سال زندہ رہے تو ہمیں ذرا اس کی کوئی سائٹیشن تو دے جائے نا، کہ فلاں لا میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں خود ہی جو ہے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جو کشمیر کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، پاکستان نے تو ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ ہم یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یو این کے چارٹر پہ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ڈومیسٹکلی اور یونیلیٹرلی ان چیزوں کو نہیں کر سکتا جبکہ یہ یو این کے پلیٹ فارم پہ چیزیں پڑی ہوں۔ سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے، وہ جو گزرے ہوئے سانپ کی لکیر والی بات ہوتی ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جج نے کچھ نہیں کیا، سپریم کورٹ ہیز ڈن نتھنگ۔ یہ جو میٹر تھا یہ 5 اگست 2019 کو ہوا ہے کہ جب ایک باقاعدہ ایک گورنمنٹ نے جو ہے ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کیا جو کہ ہائیلی پبلسائڈ ہوا، اس پہ زبردست قسم کے ری ایکشن ہوئے، جلوس ہوئے، جلسے ہوئے، لوگ اریسٹ ہوئے، پوری دنیا میں ایک نیوز بنی کہ بھائی یہ کام ہو گیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کیا رد عمل دیا تھا، اور کیا کوئی رد عمل دینا باقی رہ گیا تھا کہ جو لوگ اپنا سانس روک کے تو اس کورٹ کے انتظار میں تھے۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ان پلیس ہے جو ڈیولی الیکٹڈ ہے، تو اس نے ایک ڈیسیجن کو ریکٹیفائی کر دیا۔ تو یہاں سرحد کے اس پار بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہے 4 سال کے وہاں کی عدالت جو ہے وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی یا سیٹ اسائڈ یا اس میں کوئی تبدیلی لے آئے گی جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور مرضی کے مطابق کیا ہوگا، یعنی ان کی خواہش کیا تھی، وچ انکلوڈز گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر، کہ 370 کو بحال کر دیا جائے گا۔ اور ان کے خیال میں چونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، جو کہ جج نے بڑا ٹائم لے کے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر کیا کہ اٹ واز ناٹ انکانسٹیٹیوشنل اکارڈنگ ٹو ہم۔ اب جب آپ کی حکومت جو ہے وہ فرام ڈے ون رائٹ 1950 سے جب سے جو ہے وہ 370 بنا ہے اس کو مانتی ہی نہیں، اس کو ایک سازش قرار دیتی ہے جو شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کے درمیان کسی سازش کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا۔ بالکل وہی الفاظ جو اس وقت نریندر مودی صاحب کے الفاظ ہیں۔ نریندر مودی صاحب یا بی جے پی کے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں، کس کے آرگومنٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ پنڈت نہرو کی بہت بڑی غلطی تھی، یہ 370 کی ضرورت کیا تھی، اٹ واز unnecessary۔ تو ایگزیکٹلی دوسری طرف آپ سرحد کے اس پار بیٹھ کے تو 70 سال تک گورا باری کرتے رہے گے، یہ جی 370 تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ تو فراڈ ہے جی، ایک کاسمیٹک قسم کی ارینجمنٹ ہے کشمیری عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آپ کیا مانتے ہیں جی؟ ہم جی پوری آزادی مانتے ہیں، یعنی انڈیا جو ہے وہ اپنا بوریا بستر لے کے تو جموں کشمیر سے نکل جائے، اس کے علاوہ ہم کوئی حال نہیں مانتے۔ یہ اب 70 سال سے پیٹتے رہے، 70 سال بعد جب جا کے مودی صاحب نے یہ ڈیسیجن کیا جس نے کہ کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کی حیت ترکیبی جو ہے، جو پوری فارمیشن ہے اس کو الٹ کے رکھ دیا، اس کی صورتحال ہی بدل کے رکھ دی، تو آپ نے پیٹنا شروع کر دیا کہ دنیا میں 370 سے امپارٹنٹ اور اس سے مقدس ترین آرٹیکل کوئی تھا ہی نہیں۔ تو بھائی صاحب ذرا رحم کریں، 370 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ایک آرٹیکل تھا، اور اسی آرٹیکل کے سب آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آرڈیننس کے ذریعے ڈیکلریشن کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ ایک ہی ملک کے ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے ایک ہی پارٹ کو اس طریقے سے پلے کریں اور لوگوں کو سمجھیں کہ وہ کوئی بالکل ہی جناب گدے ہیں، تو پھر یہ بہت غلط بات ہے۔ کوئی ایسا آرگیومنٹ دیں، کوئی 2-4 سال زندہ رہے۔ سو دس از سو انفارچونیٹ کہ آپ کا جو لیگل مائنڈ ہے، وہ گورنمنٹ بلینز آف ڈالرز ان کے پاس وسائل ہیں، تھنک ٹینک ہیں، بڑے بڑے برین ہیں، بیان کیا دے رہے ہو؟ ایک چیز کو جب تم مان نہیں رہے تو اس کو انہوں نے ختم کر دیا، تو پھر یہ مطالبہ تم کس طریقے سے رکھ رہے؟ وزارت خارجہ کی کسی ایک فائل میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ اس کے بغیر ان کا بیان ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی
پھر انہوں نے جناب کہا کہ جی یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے متصادم ہے. تو جس دن یہ قرارداد آئی تھی، تبدیلی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جس 4 سال سوئے رہے. اس طرح آپ نے 1948 میں یا 1957 میں ایک قرارداد پاس ہوئی، تو اس کے بعد آپ 50 سال تک جو ہے وہ ستو پی کے سونا جس کو کہتے پنجابی میں، آپ سوئے رہے ہو، اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ یہ کوئی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی. بھائی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی تو 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال بعد بھی تو آپ کو ہوش آتا نا. آپ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں دنیا بیوقوف ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو آرگیومنٹ مرضی جو ہے اس کو فارورڈ کرتے. میں آپ کو یہ بالکل پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن کسی یونائٹڈ نیشن کی کسی قرارداد سے متصادم نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو آرگیو فار دیٹ فار 10 days. لے کے آئیں اپنے سب سے بڑے کسی لیگل برین کو، میں اس کو پوچھتا ہوں کہ کون سی قرارداد ہے اور وہ کیسے ویلڈ ہے اور وہ کس طرح اس سے متصادم ہے نا. کہ فلاں لا میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں خود ہی جو ہے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تبدیلی نہیں لا سکتا.